ڈاکٹر عبد القدیر خان کو غدار وطن کہنے کی وجہ دراصل ایک انتہائی متنازع اور حساس معاملہ تھا، نہ کہ یہ کہ انہوں نے واقعی پاکستان سے غداری کی ہو۔ اصل مسئلہ 2003-04 میں نیوکلیئر پھیلاؤ کے الزامات تھے۔ امریکہ اور چند مغربی ممالک نے الزام لگایا کہ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی لیبیا، ایران اور شمالی کوریا تک پہنچی ہے۔ ان ممالک کے مطابق یہ معلومات ڈاکٹر عبد القدیر خان کے نیٹ ورک کے ذریعے منتقل ہوئیں۔ بین الاقوامی دباؤ بہت بڑھ گیا اور پاکستان کو شدید سفارتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دباؤ کے تحت 2004 میں ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ٹی وی پر آ کر اعترافی بیان دیا کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کیا۔ ریاست پاکستان یا فوج اس میں شامل نہیں تھی۔ اس بیان کے بعد انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کر انہیں غدار کہنا شروع کیا، لیکن پاکستان کے اندر ایک بڑی اکثریت آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے تاکہ پاکستان کو عالمی پابندیوں اور مزید دباؤ سے بچایا جا سکے۔ بہت سے ماہرین کے مطابق اتنا بڑا نیوکلیئر نیٹ ورک اکیلے ایک فرد کے لیے ممکن ہی نہیں تھا اور اصل حقائق کبھی مکمل طور پر عوام کے سامنے نہیں آئے۔ اہم بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے کبھی سرکاری طور پر ڈاکٹر عبد القدیر خان کو غدار ڈکلیئر نہیں کیا، نہ ہی ان پر باقاعدہ غداری کا مقدمہ چلا، نہ انہیں سزائے موت یا عمر قید دی گئی۔ بعد میں ان کی نظر بندی ختم ہوئی اور ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا گیا۔ اس لیے آج پاکستان میں زیادہ تر لوگ انہیں محسن پاکستان ہی مانتے ہیں، کیونکہ اگر ایٹمی پروگرام نہ ہوتا تو پاکستان کا دفاع ناقابل تصور حد تک کمزور ہوتا۔ مختصر یہ کہ انہیں غدار کہنا سیاسی دباؤ، عالمی سیاست اور وقتی فیصلوں کا نتیجہ تھا، نہ کہ عوامی یا تاریخی حقیقت۔ آپ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔